السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملا۔ ایک بہت ہی اسپیشل اینڈ میننگ فل کانسیپٹ، جی ہاں، میلاد النبی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ جی، دی برتھ آف آور beloved prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ صرف ایک دن کی سیلیبریشن نہیں ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پل ہمیں محبت، صبر اور اچھا اخلاق سکھاتا ہے۔ میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی سنت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ایک بہت پیارا اور اسپریچول اوکیشن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو امت محمدی میں سے ہی ہیں، میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم اور سمجھ میں اضافہ فرمائے۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوشی مناتے ہیں، انہیں سمجھ آئے کہ یہ خوشی اور عزت کا جذبہ کیوں ہے، اور جو لوگ میلاد النبی پر سوال اٹھاتے ہیں یا آبجیکشن کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھ آئے کہ میلاد النبی کی اصل مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیت۔ اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مقصد کو سمجھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ صرف اس میں غلطیاں ڈھونڈنے کی نیت لے کر دیکھیں گے تو آپ کو وہی نظر آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا آبجیکشن جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ ہے میلاد النبی بدعت ہے۔ ان کا سوچ یہ ہے کہ میلاد النبی ایک نیا ریلیجیس پریکٹس ہے۔ قرآن و حدیث میں میلاد النبی کا ذکر کہیں بھی نہیں، نہ حضور سے، نہ کسی صحابہ سے، نہ ہی تابعین سے میلاد النبی ثابت ہے۔ پلس 12 ربیع الاول ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایگزیکٹ برتھ ڈے کنفرم نہیں ہے، اور ہم اسے عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہی ہیں۔ چلیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں whether میلاد النبی is بدعت or not۔ اسلام میں انٹینشن یعنی نیت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر میلاد کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی ٹیچنگز کو یاد کرنا ہے تو یہ عبادت کا پارٹ بن جاتا ہے، نہ کہ بدعت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتھ کی ایگزیکٹ ڈیٹ اسکالر کے درمیان ہمیشہ ڈیبیٹ کا سبجیکٹ رہا ہے، لیکن 12 ربیع الاول سب سے زیادہ ایکسیپٹڈ ڈیٹ ہے۔ لیکن ضروری نہیں، اگر آپ حضور کی آمد پر خوش ہیں، اور یقیناً آپ خوش ہوں گے، تو ہر ایک دن آپ میلاد النبی کی خوشی منا سکتے ہیں، کیونکہ میلاد النبی کا مقصد صرف ان کی پیدائش کی یاد رکھنا نہیں، بلکہ ان کے اخلاق، ان کی ٹیچنگز اور اسلام کی دعوت کو بھی یاد کرنا ہے۔ ایک پرٹیکولر ڈے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس دن میلاد گیدرنگ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مسلم کمیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور سب کو ایک دوسرے کی محبت اور عزت کا احساس ہوتا ہے۔ میلاد النبی کا دن ایک اسپریچول ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہے، جس سے دل سکون اور روحانی انرجی سے بھر جاتا ہے۔ چلیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد النبی نام سے یا آج کے سیلیبریشن جیسے کوئی خوشی نہیں منائی، لیکن کیا یہ بات کہنا کہ خوشی منائی ہی نہیں گئی صحیح ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر یا خوشی منانے کو قرآن میں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف ورس نمبر 24، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انسانیت کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سورہ آل عمران ورس 164 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر بڑی نعمت کی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اپنی آیت سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ کھلے فساد میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ یونس ورس نمبر 58 میں فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کی فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دولت سے بہتر ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ سورہ الانبیاء 107، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لیے۔ اور سورہ الحجر ورس نمبر 56، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سورہ الاحزاب ورس نمبر 56، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں حضور کی آمد کی خوشی، ان کا ذکر اور بڑائی کی گئی ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ خود اپنے محبوب سے کہلواتا ہے، سورہ آل عمران ورس نمبر 31، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا، آپ کو ہدایت کی دعا کرنی ہوگی، ادروائز آپ دنیا اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر بہت کچھ مس انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے۔ چلیں کچھ حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1162، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن یعنی منڈے کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اپنے پیدائش کا ذکر کرنا اور اس پر شکرانے کا روزہ رکھنا، یہ بھی ایک خوشی اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نریٹ کرتے ہیں کہ ابو لہب کو پیر یعنی منڈے کو جہنم میں ہلکا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا اپنی انگلی کے اشاروں سے۔ تو حضور کی پیدائش یعنی میلاد النبی پر خوشی کے ریوارڈ کے طور پہ اسے اپنی انگلی سے پانی دیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ابو لہب کون تھا؟ سورہ لہب میں دیکھیں، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گئے۔ اس کو کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں۔ اللہ اکبر! کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسا کافر جس کو قرآن میں لعنت کی گئی ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا کھلا دشمن تھا، صرف ایک دن ایک پل کا خوشی کا اظہار کرنا اس کے عذاب میں کمی کا باعث بنا، تو جو ہر دن حضور کے لیے خوشی منائیں، کیا وہ بدعتی ہیں؟ کیا وہ شرک کر رہے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیجتا ہے، جن کو اپنی رحمت کہتا ہے، کیا ان کے لیے خوشی کا اظہار کرنا غلط ہے؟ جس نبی نے صرف اپنی امت کے لیے ہزاروں لاکھوں تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے مشکلات پر پریشان ہوتے رہیں،
ہمارے لیے روتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اور کل میدان محشر میں بھی ہمیں بچانے میں لگے رہیں گے، کیا ان سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا بدعت ہے، غلط ہے؟ ڈائریکٹلی قرآن و حدیث میں ورڈ میلاد یا پیدائش کی خوشی منانا یا ورڈ برتھ ڈے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے ہر ورڈ سے ہزاروں میننگ نکلتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ آف کورس خوشی کا ذکر ہے، خوشی منانا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ آپ خوشی منا سکتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ خوشی منا سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن ایز اے گائیڈنس بک ملا۔ آپ بالکل دنیا کی چیزوں میں خوشی منا سکتے ہیں، چاہے آپ کو بہترین کھانے کو ملے، اچھی صحت ملے، اولاد کی نعمت ملے اور بہت کچھ۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا، ہماری زندگی میں شامل ہونا اور اس کی خوشی منانا غلط ہے؟ آپ خود سوچیں، لیکن سوچنے سے پہلے حضور کا مرتبہ، ان کا اسٹیٹس، پرسنالٹی، ان کا لائف، ان کے بارے میں اچھے سے پہلے جان لیں۔ اوکے، سو لیٹس موو ٹو ادر پوائنٹ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام انہیں دیکھتے ہیں، ان کی گائیڈنس فالو کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہر ایک دن خوشی کا دن تھا، اس لیے الگ سے سیلیبریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر حضور کے پردہ کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں پر اس قدر دکھ اور صدمہ تھا کہ خوشی کا اظہار نہیں کر پاتے تھے۔ وقت کے ساتھ مسائل اور چیلنجز بڑھتے گئے، ورلڈ کے الگ الگ کونے میں اسلام کی دعوت عام ہونے لگی، مسلمانوں کی تعداد انکریز ہونے لگی، لیکن افسوس کے ساتھ دین کا جذبہ ڈکریز ہونے لگا۔ لوگ دنیاوی چیزوں میں بزی ہونے لگے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور یونٹی برقرار رکھنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ٹیچنگز کو یاد کرنے کے لیے ایک گیدرنگ سیلیبریشن کے طور پہ رکھی گئی۔ ہر کنٹری میں اسے ڈیفرنٹ نیم سے جانتے ہیں، جیسے ان عربک مولید النبی، ساؤتھ ایشیا لائک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں عید میلاد النبی، نارتھ افریقہ لائک موروکو، الجیریا وغیرہ میں مولود نبوی، ایسٹ افریقہ لائک کینیا، تنزانیہ، صومالیہ وغیرہ میں مولیدی، ویسٹ افریقہ اور کچھ یوروپین کمیونٹی میں نبی ڈے، انڈونیشیا، ملیشیا میں مولید البرزانزی کہتے ہیں۔ اس دن کا سیلیبریشن کچھ ایسا شروع ہوا جس میں لوگ گیدر ہوتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، حضور کی آمد، ان کا میریکل، ان کی ٹیچنگز کا بیان کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسجدوں کو روشن رکھتے تھے۔ تو جو میرے بھائی اور بہن اسے بدعت سمجھتے ہیں، شاید آپ کو پھر سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور جو میرے بھائی اور بہن عید میلاد النبی شوق اور ذوق سے مناتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ اسے شریعت کے مطابق مناتے ہیں؟ اف یس تو بہت بہتر، اف نو دین آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ان سے محبت کی دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہر روز کتنی دفعہ درود و سلام بھیجتے ہیں؟ حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ ان کی کتنی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں، جس پرسنالٹی کی تعریف پوری دنیا مل کر بھی نہیں مکمل کر سکتی؟ کیا آپ صرف 5 منٹ ان کے بارے میں بتا پائیں گے؟ وہ اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجے گئے، جی، آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ انہوں نے ہمیں محبت دیا، ہمارے لیے سیکریفائسز کیے، کیا کچھ برداشت نہیں کیا؟
اپنے خاندان والوں نے انہیں تکلیف دی، انہیں اپنے قوم نے نقصان پہنچایا، مینٹلی فزیکلی ٹارچر سہا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ راتوں میں جاگتے، روتے، اللہ سے دعائیں کرتے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ چاہے نیک ہو یا گنہگار، انہوں نے اپنی امت سے بے پناہ محبت کی، انہوں نے اپنی امت کی ہلاکت کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی کی بھی غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ سے کیا اور کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ بے شک میلاد النبی منائیں، جس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیں کریں، اس بات کا خیال رہے کوئی بھی خلاف شریعت کام نہ ہو۔ یقیناً میلاد النبی ایک بہت ہی پیارا موقع ہے امت کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے۔ اس دور میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن اپنے ڈیلی روٹینز میں اس قدر بزی ہو گئے ہیں کہ انہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے۔ ایسی سیلیبریشن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اور سائیکولوجیکل ریسرچ کے مطابق ایسی سوشل گیدرنگ اینڈ شیئرنگ ایموشن سے انسان ایموشنلی اینڈ اسپریچولی اسٹرانگ فیل کرتا ہے اور لونلینس بھی کم ہوتی ہے۔ جوائے، گریٹیٹیوڈ اینڈ ہوپ جیسے پازیٹیو ایموشن انکریز ہوتے ہیں، اور جو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف، ان کی ٹیچنگز، ان کی ہیبٹس، ان کی اخلاق کے بارے میں سنتے ہیں، اسے ہمارے اپنے بیہیویئر ٹینڈنسی امپروو ہوتی ہے اور ہمیں مورل گائیڈنس بھی ملتا ہے۔ میلاد النبی میں جو سب سے بہتر کام آپ اور ہم کر سکتے ہیں وہ ہے حضور کی خوشی کے لیے کوئی بھی کام کرنا، مثلاً قرآن کی تلاوت، حضور کی سیرت کا بیان کرنا، درود اور سلام بھیجنا، نعت شریف یعنی ان کی تعریف بیان کرنا، جلوس نکالنا جو کہ ادب اور محبت کے ساتھ ہو، صدقہ کرنا، کھانا بٹوانا، گھر والوں کو تحفے دینا، گھر کو صاف اور پاک کرنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، انہیں بلانا اور کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کرنا۔ کچھ چیزیں جو کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، جیسے بہت زیادہ شور یا لاؤڈ میوزک، چاہے وہ نعت شریف ہی کیوں نہ ہو، نہ کریں۔ حرام کاموں سے اس دن بھی اور باقی دنوں میں بھی بہت دور رہنا چاہیے۔ میلاد النبی کا مقصد ہی مسلمانوں کی یونٹی اور محبت ہے، اس لیے آرگومنٹس یا کانفلکٹس ایوائڈ کرنا چاہیے۔ شو آف تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ میلاد النبی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی ٹیچنگز، ان کی سننا اپنی زندگی میں لائیں، اپلائی کریں، صرف لفظوں میں نہیں بلکہ عمل سے، اور یہی اپنے آنے والے جنریشن کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ کو آج کا میلاد النبی کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور ہاں، اپنے جذبات اور سجیشن کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے ہر الفاظ کو دل سے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ آپ کے سپورٹ کے لیے، اور عید میلاد النبی آپ سب کو مبارک ہو۔